السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ دو اہم اور بڑی خبریں ہیں جس کے اوپر بات کریں گے، اور ایک عام آدمی کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آج ایک اہم درخواست کے اوپر فیصلہ کرنے جا رہی ہے، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے یہ موقف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنایا گیا تھا کہ ان کا جو سائفر کے حوالے سے جو کیس ہے وہ کیس جیل ٹرائل کے بجائے اس کو کورٹ میں چلایا جائے۔ اس حوالے سے سماعت ہوئی اور فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آج اس کیس کے اوپر فیصلہ سنانے جا رہی ہے۔ کافی اہم کیس ہے، اور اس کیس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا موقف یہ رہا ہے کہ جیل ٹرائل کے بجائے اوپن کورٹ میں جو عام عدالتیں ہوتی ہیں جہاں پہ ٹرائل چلتے ہیں وہاں پہ ہی اس کیس کو چلایا جائے۔ سائفر کیس جو ہے وہ اسپیشل کورٹ میں یہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے کافی اہم کیس سمجھا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے لیے۔ اس حوالے سے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ خبریں بھی گردش کرتی رہی کہ شاید کوئی ڈیل یا کوئی بات چیت بھی کہیں پہ کوئی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ دوسرا اہم کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت تھا، جس کی ایک ہی ہیئرنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وہ کیس ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن کا، یعنی معلومات تک رسائی کا۔ ایک درخواست گزار مختار احمد نامی، انہوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ایک درخواست دی رجسٹرار سپریم کورٹ کو۔ یہ سابق رجسٹرار سپریم کورٹ سے ان کو درخواست دی، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا کہ ہمیں معلومات چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت ملازمین کی تعداد کیا ہے، مجموعی طور کے اوپر کتنے ملازمین کام کر رہے ہیں، ان ملازمین میں سے کتنے ملازمین ایسے ہیں جو کانٹریکٹ کے اوپر ہیں، کتنی اسامیاں اس وقت خالی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس پر سماعت کی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ ایک ہی سماعت کے بعد محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اب وہ فیصلہ آج سنایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اوپن کورٹ میں یہ فیصلہ سنائے گا۔ پروسیڈنگ کے دوران کچھ اہم آبزرویشنز بھی سامنے آئیں، اور اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اس کیس کو تفصیل کے ساتھ بہرحال سنا گیا۔ یہ کیس اہم کیوں ہے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب مختار احمد نامی درخواست گزار نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور ان سے ملازمین کی مکمل تفصیلات مانگی، تو وہ تفصیلات ان درخواست گزار کو فراہم نہیں کی گئیں۔ اس کے خلاف پھر درخواست گزار نے انفارمیشن کمیشن سے رجوع کیا۔ انفارمیشن کمیشن نے اس درخواست گزار کے حق میں فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ یہ معلومات فراہم کی جائیں۔ پھر اس فیصلے کو اس وقت کے رجسٹرار سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان جو ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ اس وقت بھی یہ کافی زیادہ تنقید ہوتی رہی کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار جو ہیں وہ ایک اٹارنی جنرل آفس سے ایک وکیل کے ذریعے مخالفت کر رہے ہیں معلومات کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چلا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انفارمیشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو ختم کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف درخواست گزار نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا۔ جب یہ کیس سپریم کورٹ میں آیا تو اس وقت بھی یہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کی جانب سے اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ جو اٹارنی جنرل آفس کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نمائندگی کی گئی تھی، وہ نمائندگی جو ہے وہ اٹارنی جنرل آفس کی منظوری کے بغیر تھی۔ تو اس سے پھر بہت سے سوالات بھی اس وقت اٹھائے گئے، یہ بات بھی کی گئی کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹارنی جنرل آفس کے ذریعے اس کیس کو کہ انفارمیشن نہ دی جائے، اس کو ڈیفینڈ کیا گیا۔ اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ کس لیے اہم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ بات کی جاتی رہی کہ عدلیہ جو ہے اس کی معلومات اس طرح سے نہیں فراہم کی جا سکتی۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی رہی
کہ جوڈیشری جو ہے وہ کوئی اتنی مقدس نہیں ہے کہ وہ ان انفارمیشن کو چھپائے۔ اگر ایک آدمی اگر اس کو کوئی انفارمیشن چاہیے رائٹ ٹو ایکسیس کے ایکٹ کے تحت، تو اس انفارمیشن کو اتنا خفیہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس ایکٹ کا اطلاق عدلیہ کے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس حوالے سے اب یہ کیس اس لیے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ رائٹ ٹو ایکٹ انفارمیشن کے تحت رائٹ ٹو ایکٹ انفارمیشن کے تحت اگر یہ انفارمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ حاصل کی جا سکتی ہے، تو یہ بہت اہم ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، ایک بڑا فیصلہ ہوگا۔ اور اس سے پہلے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ تفصیلات یا ڈیٹیلز جو ہیں یہ چھپائی جاتی رہی اور جوڈیشری جو ہے اس کی جانب سے یہ انفارمیشنز دینے سے انکار کیا جاتا رہا۔ تو اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ دے دیا جاتا ہے کہ اس قانون کے تحت یعنی معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت یہ معلومات جو ہے وہ عدلیہ فراہم کرنے کی پابند ہے، تو اس سے بہت ایک شفافیت کا ایک نیا دروازہ کھلے گا اور کوئی بھی شخص اس قانون کے تحت درخواست دے کر مطلوبہ انفارمیشن جو ہے وہ لے سکتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ جوڈیشری کے اندر کی جو شفافیت ہے اس کو مزید تقویت ملے گی، اس میں مزید جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ کافی اہم ایک کیس سمجھا جا رہا ہے، لیکن اس کیس کی سماعت کے دوران جب یہ ایک ہی سماعت ہوئی تھی، اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے طور کے اوپر کچھ بنیادی جو معلومات ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر ہی چڑھا دیتے ہیں تاکہ بہت سی انفارمیشن جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر ہو، تو اس لیے جو ہے وہ کسی کو ضرورت ہی پیش نہ آئے اس طرح کی درخواست دینے کی۔ یہ بھی اس طرح کی ڈسکشن بھی کورٹ پروسیڈنگ کے دوران ہوئی۔ اب اہم کیس کل کیا فیصلہ دیا جائے گا، یہ بہت اہم معاملہ ہوگا۔ اور جو میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا جی کہ ایک اچھی خبر ہے، تو وہ اچھی خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بہت بڑی کمی ہوئی ہے۔ 40 روپے فی لیٹر پیٹرول میں کمی ہوئی ہے، اس سے عام آدمی کو کم از کم فائدہ ہوگا، اور جو پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اس میں کمی کا جو ثمرات ہیں وہ عام آدمی تک پہنچیں گے، اور اس سے یہ سائن ہے کہ شاید آنے والے وقت میں پاکستان کی جو معیشت ہے، جو اکانومی ہے، وہ مزید اس میں بہتری آئے اور چیزیں جو ہے وہ آگے چل کر مزید بہتر ہوں، اور اس سے جو عام آدمی ہے اس کو جو ہے وہ سفری مشکلات کم از کم اس کی کم ہوں گی، اور پھر اس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امپیکٹ جو ہے وہ اوور آل پڑتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔